آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا تذبحوا الا مسنۃ، کہ جانور ذبح کرتے وقت ایسا جانور ذبح کرو جو مسنہ ہو۔ مسنہ کسے کہتے ہیں؟ مختلف جانوروں میں مسنہ کی تعریف بھی مختلف ہے۔ جو چھوٹے جانور ہیں، بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا وغیرہ، اس میں مسنہ اس جانور کو کہا جاتا ہے جس کی 1 سال عمر مکمل ہو جائے، یعنی ایک دن بھی 1 سال سے کم نہ ہو تو اس کی قربانی جائز۔ اگر 1 سال سے 1 دن بھی کم ہوگا اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جو درمیانے جانور ہیں، گائے، بیل، بھینس وغیرہ، ان میں مسنہ اس کو کہا جاتا ہے جس کی عمر 2 سال مکمل ہو جائے، 2 سال سے 1 دن بھی کم نہ ہو۔ 1 دن بھی کم ہوگا اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اونٹ میں مسنہ اس کو کہا جاتا ہے جس کی 5 سال عمر مکمل ہو جائے۔ 5 سال سے کم عمر کا اونٹ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، 5 سال سے اوپر ہونا چاہیے۔ تو اس عمر کا جانور ہو تو تب اس کی قربانی جائز ہے۔ اب یہ کہ جس طرح بیل اور گائے کی قربانی جائز ہے، اسی طرح بھینس کی قربانی بھی جائز ہے، کیونکہ بھینس گائے کی ہی ایک قسم ہے، یہ الگ سے کوئی جانور نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قربانی نہیں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جانور موجود ہی نہیں تھا، بلکہ آج کل بھی عرب میں یہ جانور نہیں ہے۔ بھینس عربوں کے ہاں چڑیا گھر کا جانور ہے، یعنی نایاب قسم کا جانور ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں چڑیا گھر میں وہ جانور ہوتے ہیں جو عام طور پر نہیں ملتے، نایاب قسم کے جانور ہم نے رکھے ہوتے ہیں، تو ان کے ہاں بھینس چڑیا گھر کا جانور ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک چیز تھی نہیں تو وہ قربانی کیسے کرتے؟ اگر اس وقت بھینس ہوتی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی نہ فرماتے تو پھر کہہ سکتے تھے کہ تھی اور پھر بھی نہیں کی، تو اس کا مطلب ہے کہ جائز نہیں ہے۔ لیکن تھی نہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جانور کی قربانی فرماتے؟ تو یہ گائے کی ایک قسم ہے، اس کے لیے الگ سے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، جو دلیل گائے کی ہے وہی بھینس کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ بکریوں کی بھی مختلف قسمیں، ایک ٹیڈی قسم کی بکری ہوتی ہے چھوٹے قد کی، جو برے صغیر میں پائی جاتی ہے، عربوں میں نہیں ہوتی، نہ اس وقت تھی نہ آج ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ٹیڈی بکری کی قربانی نہیں کی، تو ہم کیا کہیں کہ ٹیڈی بکری کی قربانی جائز نہیں ہے؟ یعنی اگرچہ اس کی نسل الگ ہے لیکن ہے تو بکری ہے نا، بکری کی ایک قسم ہے۔ تو اسی طرح بھینس بھی گائے کی ایک قسم ہے۔ وہ جانور جو حلال ہو اور گھریلو جانور ہو اس کی قربانی کی جاتی ہے، صرف حلال ہونا بھی کافی نہیں ہے۔ اب ہرن حلال ہے لیکن اس کی قربانی جائز نہیں ہے کیونکہ وہ گھریلو جانور نہیں ہے، وہ جنگلی جانور ہے۔ تو جس طرح گائے حلال بھی ہے، گھریلو جانور بھی ہے، بہیمۃ الانعام قرآن پاک میں اس کو کہا گیا ہے، تو اسی طرح بھینس بھی حلال بھی ہے اور بہیمۃ الانعام میں سے بھی ہے، گھریلو جانوروں میں سے بھی ہے۔ تو جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے اسی طرح بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔